فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. تو آپ سارے لوگوں کی معلومات میں اضافہ کرتا چلوں کہ شیخ محترم تشریف لا چکے ہیں اور آپ حضرات اپنے سوالات ریڈی رکھیے، کیونکہ یہ مواقع بہت کم ملتے ہیں. ایسے مواقع جو ہے بڑے بڑے چینل والے استضافہ کرتے ہیں، پھر وہاں پہ جو ہے شیخ صاحب کا جانا ہوتا ہے. لیکن یہ خوش نصیبی ہے ہمارے لیے کہ شیخ صاحب ہمارے ہاں ہفتے میں 4 دن آتے ہیں. یہ بہت بڑی خوش نصیبی ہمارے لیے ہے، اور آپ لوگوں کے لیے بھی ہے کہ آپ لوگ یہاں سے جوائنٹ ہوئے ہیں. تو میں آپ لوگوں سے یہی کہوں گا کہ اس لنک کو اپنے پاس تک نہ رکھیے محدود، بلکہ اس کو اپنے دوستوں میں بھیجیے، ان سے ریکویسٹ کیجیے. ورنہ شیخ صاحب کی شخصیت ایسی ہے کہ ان کو سننے کے لیے لوگ اسکرین پر بیٹھے رہتے ہیں، ریڈیو کھول کر کے رکھے رہتے ہیں. جب وہ زمانہ تھا تو آج اگر شیخ صاحب ہمارے بیچ میں ہیں تو ہم لوگ زیادہ سے زیادہ مستفید ہوں گے. اور میں شیخ صاحب سے بھی یہ گزارش کروں گا کہ شیخ صاحب ہمارے جو سوالات ہوں گے وہ تھوڑے سے اگر مختصر جواب دے جائیں گے تو زیادہ سوالات ہم لوگ کم ٹائم میں سن سکیں گے. جزاک اللہ خیر. تو شیخ صاحب کا میں مائک کھولتا ہوں اور شیخ صاحب سے پہلا سوال پوچھیں گے شیخ مطیع اللہ صاحب. تو اب دونوں شیخ ہیں اور شیخ صاحب جواب دیں گے اور شیخ صاحب سوال پوچھیں گے. جزاکم اللہ خیرا. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. شیخنا السلام علیکم ورحمۃ اللہ. شیخ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شیخ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جمیعاً. حیاک اللہ شیخ. سب لوگ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ شیخ. واقعی سب لوگوں کا مائک میں نے بند کر دیا تو کوئی ان کا جواب تک پہنچ نہیں سکتا. بڑی خوش نصیبی ہے حقیقت میں، اس میں کوئی شبہ نہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ رمضان کے ساتھ ساتھ یہ بڑی خوش نصیبی یہ بھی ایک ہے. شیخ کسی رمضان سے ہٹ کے کسی نے سوال کیا، کہہ رہے ہیں کہ آج کل چونکہ گھروں میں نماز پڑھ رہے ہیں تو عموماً گھروں میں نماز پڑھنے میں وہ چاشنی آتی نہیں جو مسجد میں آتی تھی. تو اس کی وجہ سے جب تیسری رکعت یا چوتھی رکعت میں جب ہم ہوتے ہیں تو انجانے میں سورہ فاتحہ کے بعد کوئی سورت بھی پڑھ لیتے ہیں، یا تیسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد کوئی سورت پڑھ لی، یا تیسری میں پڑھ لی، چوتھی میں بھول گئے تو چوتھی میں کبھی پڑھ لی. تو کیا اس سلسلے میں کوئی نماز میں کوئی اثر پڑے گا؟ دوسرا سوال یہ ہے کہ پہلے تشہد میں بیٹھنے کے بعد باری ایک سوال. جی جی شیخ ایک کر لیں. بیٹھے ہی ہیں تو پھر کیا اتنی جلدی ہے؟ ان الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم باحسان الی یوم الدین. اما بعد، قاری صاحب کا سوال جو میں سمجھا ہوں یہ کہ لوگ گھروں میں نمازیں پڑھتے ہیں اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ظہر اور عصر یہ دو خاص طور پر اگر تو جماعت کے ساتھ پڑھ رہے ہوں تو ظاہر ہے کہ باقی نمازیں تو 2 رکعتیں جہری ہوں گی اور باقی 1 یا 2 سری ہوں گی. اس میں تو امامت کرا رہا ہے، پتہ ہوگا کہ سورہ فاتحہ کے بعد اب رکوع چلے جانا ہے. لیکن ظہر عصر میں امام چونکہ سرن پڑھتا ہے، بغیر آواز کے پڑھ رہا ہوتا ہے، اس وقت یہ نہیں پتہ چل پاتا کہ ہم کیا کر رہے ہیں، وہ امام صاحب کیا کر رہے ہیں. اپنی سورہ فاتحہ پڑھ لی اور ہمارا کچھ انداز نمازوں میں مشینی سا ہوتا ہے کہ جیسے ایک چین چل پڑی. اب وہ وہیں جا کے رکے گی جیسے سبحانک اللہم الحمدللہ قل هو اللہ. یہ ہمارے قیام کی ایک چین چل رہی ہوتی ہے. تو اگر کوئی ظہر اور عصر میں تیسری اور چوتھی رکعت میں سورہ فاتحہ کے علاوہ کچھ اور بھی پڑھ لیتا ہے، جان بوجھ کر پڑھ لے تب بھی جائز ہے، اور اگر انجانے میں وہ پڑھ گیا تب بھی جائز ہے، اور اس سے نماز پر کوئی اثر نہیں پڑتا. بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نمازوں کی یہ جو تیسری چوتھی رکھتے ہیں ظہر کی خاص طور پر، ان کے بارے میں امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے زاد المعاد میں یہ بات ذکر کی ہے کہ صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رکعتوں کے طول کا حساب لگایا کرتے تھے. تو اس ساری تفصیل میں انہوں نے ذکر کیا ہے، وہ ساری تفصیل میں ذکر نہیں کرتا. شیخ پرویز صاحب کہہ رہے ہیں کہ ذرا مختصر رکھیں تاکہ سوالوں کے جواب زیادہ ہو جائیں. تو انہوں نے نتیجہ یہ رکھا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری 2 رکعتوں میں 7 آیتوں کی بجائے تقریباً 14-15 آیتیں بھی کبھی پڑھتے تھے، جبکہ سورۃ الفاتحہ کی صرف 7 آیتیں ہیں. تو اس سے انہوں نے اندازہ لگایا ہے کہ اگر کوئی
ظہر اثر کی آخری 2 رکعتیں یعنی تیسری اور چوتھی میں سورۃ الفاتحہ کے علاوہ کوئی اور سورت بھی چھوٹی پڑھ لیتا ہے تو انشاءاللہ اس سے کوئی حرج نہیں، بلکہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل مبارک سے تقریباً ثابت ہے، لہذا کوئی ایسی بات نہیں ہے، نماز پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ جزاک اللہ خیر شیخ، احسن اللہ علیکم۔ اسی سے انہی کا دوسرا سوال ہے اسی حوالے سے کہ عموماً پہلے تشہد میں جیسے 3 رکعت والی نماز ہے یا 4 رکعت والی، تو پہلے تشہد میں غلطی سے آدمی کبھی کبھی پڑھ لیتا ہے جو ہے درود شریف وغیرہ، یا درود شریف سے آگے بڑھ کر کے اللہم اغفر لی پڑھ لیتا، تو اس سلسلے میں کیا ہے؟ بعض احادیث میں یہ بات موجود ہے کہ اگر کوئی پہلے تشہد میں درود شریف اور کوئی دعا مانگ لیتا ہے تو کوئی حرج نہیں، بلکہ بعض ائمہ نے غالباً امام ابن حزم رحمۃ اللہ علیہ نے محلہ میں ذکر کیا ہے کہ درود شریف پڑھ کے دعا مانگ کے پھر تیسری رکعت کے لیے اٹھے، لیکن جمہور علماء امت جو ہیں وہ صرف اتحیات کر کے اٹھنے کا ہی کہتے ہیں کہ اتحیات پڑھے اور اس کے بعد اٹھ جائے، اور یہ ہے عمل عموم علماء اور عموم عوام کا یہی عمل ہے کہ وہ اتحیات پڑھ کے تیسری رکعت کے لیے اٹھ جاتے ہیں، جبکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے یہ بات ثابت ہے کہ قاعدہ پہلا ہو یا دوسرا ہو درود شریف پڑھنا چاہیے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے درود شریف پڑھنے کا حکم دیا ہے۔ اب جن احادیث میں یہ بات موجود ہے کہ درود شریف پڑھنا چاہیے، ان حدیث میں اتحیات کے بعد درود شریف کا ذکر ہے، لیکن قاعدہ اولا قاعدہ ثانیہ اس کا کوئی فرق بیان نہیں کیا گیا۔ اس سے بہت سارے کبار علماء نے یہ بات اخذ کی ہے کہ جس طرح دوسرے قاعدہ میں درود شریف پڑھا جاتا ہے اتحیات کے بعد، اسی طرح پہلے قاعدہ میں بھی درود شریف پڑھنا چاہیے۔ اب یہ پڑھنا کس حیثیت میں ہے؟ دوسرے میں واجب ہے، لیکن پہلے میں واجب قرار نہیں دیا گیا، بلکہ کہا گیا کہ مستحسن ہے، مستحب ہے، پڑھنا چاہیے، باعث اجر و ثواب ہے، لیکن واجب نہیں۔ اگر کوئی نہیں پڑھتا تو اس کی نماز جو ہے وہ ہو جائے گی۔ جزاک اللہ خیر شیخ، بہت بہت شکریہ جی۔ پرویز صاحب اب آپ اپنی کمال ہاں شیخ، ایک سوال یہ ہے کہ ایک صاحب نے سوال کیا ہے کہ گیہوں ادھار بیچنا اس شرط پہ کہ موجودہ قیمت سے زیادہ قیمت ملے گا، جیسے مثال کے طور پہ گیہوں کی موجودہ قیمت ہے 1500 روپے ہے، مثال کے طور پہ آج رمضان میں 1500 روپے ہے، اور اس کو 6 مہینہ کے ادھار وہ بیچیں گے تو 2500 روپے لیں گے، تو کیا ایسا کرنا درست ہے شیخ نا؟ اگر وہ قیمت رکھتے ہیں، بعد آج انہوں نے قیمت طے کر لی اور ساتھ ہی ادھار کا بھی طے کر لیا کہ میں اتنے وقت میں پیسے دوں گا، ہاں، تو جیسے یہاں کچھ خرید و فروخت ہوتی ہے انسٹالمنٹ پر، ہاں یعنی قسطوں پر، جی، یہ وہ شکل ہو جائے گی کہ ایک رقم ہے جس کو 6 مہینے میں ادا کرنا ہے، وہ مہینے میں ادا کرے یا 6 مہینے اکٹھے بعد میں دے دے۔ اب جو فرق آیا ہے اس کے بارے میں علماء کی ایک بہت بڑی جماعت کا کہنا ہے کہ یہ فرق جو ہے یہ سود ہے۔ اگر قیمت اس کی آج آپ نے 1500 لگائی ہے، آج اس کی قیمت 1500 ہی ہے، اور 6 مہینے کے بعد دے گا تو وہ 2500 دے گا، تو کہتے ہیں کہ 1000 روپیہ یا ریال آپ نے اوپر لگایا ہے، یہ سود شمار ہوگا۔ لیکن علماء کی ہی ایک دوسری جماعت جن میں خاص طور پر سعودی علماء کرام موجود ہیں، ان کا کہنا ہے کہ یہ سود نہیں ہے۔ سود تب ہے کہ کوئی کسی کو کیش دے کر اس کے بدلے میں کیش زیادہ لیتا ہے، کہ آج یہ 1500 میں تمہیں دے رہا ہوں اور آپ نے 6 مہینے کے بعد مجھے 2500 واپس کرنا ہے، یہ ہے سود۔ اچھا، کلو قرض جر منفع فہو ربا، جو قرض بھی اپنے ساتھ کچھ فائدہ لاتا ہے وہ ربا ہے، وہ سود ہے۔ اب اس نے قرض تو نہیں دیا نا، اس نے تو گندم دی ہے، اس نے غلہ دیا ہے، گندم دی ہے، اور وہ گندم 6 مہینے کے ادھار پر دی ہے۔ علماء کی جماعت کا کہنا ہے کہ یہ جو 6 مہینے اس کو مہلت دی گئی ہے، اس مہلت کی یہ قیمت ہے کہ وہ بجائے 1500 کے اس سے 1000 زیادہ لے، اور یہ اس کے قرض کی وجہ سے نہیں ہے بلکہ اس کی مہلت کی وجہ سے ہے، جو مہلت اس نے پیسے دینے کے لیے لگائی ہے۔
اگر کیش دے کر پیسے واپس مانگے اس شکل میں تو سود ہے، اور اگر کسی چیز کی خرید و فروخت ہوئی ہے تو اس کی آج کی کیش قیمت الگ ہے، اور اگر 6 مہینے 4 مہینے سال کے بعد، بلکہ یہاں بعض چیزیں گاڑیاں وغیرہ ہیں 5 سال کی قسطیں ہوتی ہیں، تو گاڑیوں کی قسطوں پر خرید و فروخت ایک شکل میں جائز ہے اور ایک شکل میں ناجائز ہے۔ جائز یہ ہے کہ اس میں کسی بینک کا کوئی عمل دخل نہ ہو جو سودی بینک ہے۔ اگر قسطیں سودی بینک میں جمع کرانی ہیں تو پھر وہ سود شامل ہو جائے گا۔ غیر سودی بینک ہو یا پھر ڈائریکٹ جو کمپنی آپ کو گاڑی بیچتی ہے یا ایئر کنڈیشن بیچتی ہے، جو کچھ بھی بیچتی ہے، ڈائریکٹ اس کمپنی کے کیشیئر کو پیسے جمع کرانے۔ پہلی بات یہ کہ کوئی سودی بینک انوالو نہ ہو۔ دوسری بات یہ کہ جو قسطیں ہیں وہ طے ہو جائیں کہ 12 قسطیں ہوں گی، 20 ہوں گی، 50 ہوں گی۔ تیسری چیز یہ کہ ہر قسط کی قیمت بھی طے ہو کہ آپ نے ایک مہینے میں 1500 دینا ہے۔ اور چوتھی اور ایک اہم شرط اس میں یہ ہے کہ اگر ایک آدمی کسی وجہ سے ایک قسط لیٹ کر بیٹھتا ہے، اس کی اس مہینے میں سیلری نہیں آئی، اس کو اس مہینے میں کوئی دوسری اس سے اہم ضرورت پیش آ گئی، اس نے پیسے وہاں لگا دیے، تو اس شکل میں اگر کمپنی والے یا جو بھی ادارہ ہے جس نے وہ چیز بیچی ہے وہ کہتا ہے کہ نہیں تمہاری پچھلی قسط لیٹ ہو گئی تھی، اس لیے اس مرتبہ تمہیں قسط بھی دینی ہوگی، ساتھ میں 200 زیادہ بھی دینا ہوگا، تو پھر یہ سود ہو جائے گا۔ ان 4 شرطوں کو سامنے رکھتے ہوئے اگر کوئی انسٹالمنٹ پر خرید و فروخت کرتا ہے تو اسے جائز قرار دیا گیا ہے۔ یہ وقت کی قیمت ہوگی، یہ پیسہ اپنے ساتھ پیسہ نہیں لا رہا، بلکہ چیز کی قیمت واپس دینے کے لیے یہ مہلت دی گئی ہے، اور مہلت کی یہ قیمت شمار ہوگی۔ اسی طرح کا معاملہ ہی یہ گندم یا گیہوں کا بھی ہے۔ جزاک اللہ خیر، حسن اللہ علیہ۔ شیخ بہت سارے لوگ جیسے رمضان کا مہینہ چل رہا ہے اور مہینہ لاک ڈاؤن کا بھی شکار ہے، اور ماشاءاللہ سے رمضان کے مہینے میں ایمان یزید والا مسئلہ تو خیر ہو ہی جاتا ہے اور بڑی اچھی بات ہے۔ تو بہت سارے لوگ شیخ یہ تراویح کا جو مسئلہ ہے اس کو اتنا بڑا ایشو بنا لیے ہیں اور کہتے ہیں کہ نہیں ہم تراویح مسجد میں ہی پڑھیں گے، اور بہت سارے امام اور بہت سارے مقتدی مسجد کو بند کر کے نماز پڑھتے ہیں، جبکہ یہ خود پریشان ہوتے ہیں اور کئی دفعہ دوسروں کی پریشانی کا باعث بنتے ہیں۔ پولیس پہنچ گئی اور ان کو بھگا دیا، مار پیٹ ہو گئی، بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں شیخ۔ تو ایسے لوگوں کو شیخ آپ کیا نصیحت کرنا چاہیں گے کہ مطلب وہ کیا کریں ایسے حالات میں؟ ہمارے یہاں یہ تو بات صحیح ہے کہ ایمان بڑھتا گھٹتا رہتا ہے، یہ ہمارے بعض علماء کو تو یہ بھی گوارا نہیں ہے کہ اس کو مان لیں کہ ایمان بڑھتا گھٹتا ہے یا نہیں، لیکن یہ حقیقت ہے کہ ایمان گھٹتا اور بڑھتا ہے۔ الایمان یزید و ینقص۔ رمضان المبارک میں ایمانی جذبات جو ہیں وہ بہت زیادہ ہو جاتے ہیں، لیکن ایمانی جذبات کو لگام دے کے رکھنا بھی ضروری ہے۔ اب جمعہ جماعت جو بند کر دیے گئے حکومت کی طرف سے، آدمی کہے کہ نہیں توڑو تالے داخل ہو جاؤ مسجدوں میں، یہ ایمان نہیں ہے، یہ حماقت ہے۔ ہمیں چاہیے کہ حکومت کا جو نظام ہے اس کی بھی کم از کم تابعداری کریں، اس کو مانیں، اور اگر کوئی اسلام کے سراسر خلاف آ جائے تو پھر بات کرنے کا حق پہنچتا ہے کسی کو۔ یہاں تو الحمدللہ اسلام کے خلاف نہیں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات موجود ہیں کہ اگر اس طرح کی کوئی وبا آ جائے تو مسجدیں بند کر کے گھروں میں نمازیں پڑھ لی جائیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو باتیں بتائی ہیں، فر من المجذوم کما تفر من الاسد، اور جس شہر میں یعنی تم کوڑی سے اس طرح بھاگو جس طرح کے شیر سے ڈر کر بھاگتے ہو، اور دوسری طرف یہ بھی ہے کہ اگر کسی شہر میں طاعون پھیل جائے تو باہر کے لوگ اس شہر میں نہ جائیں، اس شہر کے لوگ باہر نہ جائیں۔ یہ احتیاطیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہوئی ہیں، یعنی ایک دوسرے کے قریب نہ جائیں، اکٹھے نہ ہوں، اجتماع نہ ہوں۔ اب اگر ایک آدمی کہے کہ رمضان آ گیا ہے تو مجھے تو تراویح لازم مسجد میں ہی پڑھنی ہے، کچھ لوگ جو امام کے ساتھ مل کے داخل ہو گئے، انہوں نے اندر سے تالا لگا لیا، باہر والے آ کے دروازہ بجا رہے ہیں، ایسی صورتحال نہیں پیدا ہونی چاہیے۔ امام کو کہا گیا یا مؤذن کو کہا گیا کہ اذان دو اور باہر نکل آؤ، یا اذان دو مسجد کو لاک کر دو۔ اب اگر وہ اپنے ساتھیوں کو، دوستوں کو، کچھ کو داخل کرے گا تو ظاہر ہے کہ یہ پرابلم بنے گا۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ رب العزت نے ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے وہ دین دیا ہے جو کہ بہت آسان ہے،
اور جس دین میں ہماری ہر طرح کی مصلحت کا خیال رکھا گیا. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس شہر میں داخل نہ ہو جہاں اس طرح کا پرابلم ہو, وہاں کے لوگ باہر نہ جائیں, تو اسی چیز کو لے کر یہاں یہ بات جو ہے لاک ڈاؤن کا سلسلہ جو ہے شروع کیا جاتا ہے یا شروع کیا گیا ہے. تو ہمیں چاہیے کہ حکومت کے اس نظام کو, حکومت کے اس اعلان کو یا اس پابندی کو قبول کریں اور دل سے قبول کریں. اگر بارش زور ہے, سردی زور ہے, اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مؤذن کو یہ اعلان کرنے کا کہہ دیتے ہیں کہ تم صلوا فی بیوتکم صلوا فی الرحال, اپنے گھروں میں اپنے ڈیروں پر نماز پڑھ لو. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بارش میں یہ بات موجود ہے, تو اس طرح کی موجودہ جو یہ وبا پھیلی ہوئی ہے, کرونا وائرس جس کو کہہ رہے ہیں, اس وبا کی موجودگی میں اسی طاعون کے حکم کو لیا جائے کہ طاعون والے شہر سے باہر نہ جائیں, اس شہر میں باہر سے کوئی نہ آئے. اسی طرح یہاں بھی وہ بات ہو رہی ہے کہ اپنے اپنے گھروں میں نمازیں پڑھو. تو اب تراویح بھی اپنے گھر میں پڑھی جا سکتی ہے. آپ 5 نمازیں مسلسل پڑھتے آ رہے ہیں کچھ عرصے سے, 5 فرض نمازیں آپ گھر میں پڑھ لیں, اور تراویح سنت ہے, اس کی باری آئے تو ایمان جو ہے وہ ہمارے گلے میں آ جائے کہ نہیں جی ہمیں تو مسجد میں پڑھنی. جزاک اللہ خیر شیخ صاحب. اور اسی تراویح سے ہی ملتا جلتا ایک سوال ابھی آپ کے چیٹ میں آیا ہوا ہے. کہتے ہیں کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شیخ, ہم لوگ جانتے ہیں کہ نماز باجماعت مسجد میں ادا کرنی چاہیے, لیکن آج کے حالات چونکہ مسجدیں بند ہیں, ان حالات میں ہم اپنے اہل خانہ کے ساتھ گھر میں جماعت کے ساتھ نماز ادا کر لیتے ہیں. سوال یہ ہے کہ تراویح کی نماز فرض تو نہیں, نفلی عبادت ہے, اور مسجدیں بند ہیں, اس لیے کیا ہم مسجد حرام مکہ مکرمہ کی نماز تراویح کے ساتھ ٹی وی پر جماعت میں شامل ہو سکتے ہیں یا نہیں؟ یہ بات, پہلی بات تو یہ ہے کہ مکہ مدینہ دونوں کا وقت جو ہے تراویح کا وہ دوسرے ملکوں کا وقت نہیں ہو سکتا. بالکل صحیح ہے. اگر کوئی کہے کہ نماز عشاء کا یا تراویح کا یا مغرب کا, تو پھر یہ افطار بھی مکہ والوں کے ساتھ کریں. جب مغرب کی اذان مکہ میں ہوگی تو کیا یہ افطار کر لیں گے روزہ؟ جی مسئلہ ہے. ادھر سورج نظر آ رہا ہوگا تو یہ روزے کیسے افطار کریں گے؟ صحیح. اسی طرح اگر آج یہ تراویح کے لیے ضد کریں کہ نہیں یہ تراویح ہم اپنی مسجدوں میں اگر نہیں پڑھ سکتے تو ہم مکہ مدینہ کی حرمین شریفین کی جماعت کے ساتھ پڑھ لیتے ہیں, تو اس کا معنی تو پھر دوسرا یہ بھی ہو سکتا ہے نا کہ 5 نمازیں ہی پوری دنیا میں حرم کی نمازوں کے ساتھ باجماعت پڑھی جا سکتے ہیں. پھر مسجدوں کا سسٹم جو ہے اس میں امام رکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ ارے شیخ, مسجدوں کا سسٹم ختم ہو جائے گا, امام کا سسٹم ختم ہو جائے گا, ان کو راتب نہیں دینے پڑیں گے. لاکھوں امام, لاکھوں مؤذن جو ہیں, ان بیچاروں کا بے روزگار ہونا بھی واضح ہے. جی. تو یہ سسٹم جو ہے یا یہ بات جو ہے یہ ایسے نہیں ہے. اگر صفیں ملتی چلی جا رہی ہیں, حرم کی اندر حرم کی جماعت ہو رہی ہے, باہر سڑکوں پر صفیں ہیں, دور تک صفیں جا رہی ہیں, کوئی حرج نہیں ہے. لیکن جہاں جا کے صفیں ختم ہو جائیں گی, یعنی چاروں طرف آپ دیکھ رہے ہیں کوئی نہیں, درمیان میں ہزاروں میل آ جائیں, درمیان میں سینکڑوں میل آ جائیں, درمیان میں 1 ہی میل آ جائے, بلکہ 1 میل بھی نہیں آتا, اگر درمیان میں ایک پورا گھر آ گیا اور گھر کے پیچھے جا کے آپ کہیں کہ میں حرم کی جماعت کے ساتھ نماز پڑھتا ہوں, تو وہ جائز نہیں ہے. وہ امام کی اقتدا نہیں ہوگی, وہ تو آواز تو جائے گی بڑی دور دور تک. بعض لوگ کہتے ہیں کہ جہاں تک آواز جائے, اب اسی کو لے کر کہا کہ آواز ہم ٹیلی ویژن میں سن لیتے ہیں. آج کل تو یہ ذرائع بنے ہوئے ہیں اور یقیناً آواز ساری دنیا میں ٹیلی ویژن پہ سنی جا سکتی ہے کہ حرم کی جماعت ہو رہی ہے. آواز کی بات نہیں ہے, بات ہے صفوں کے تسلسل کی. اگر صفیں مسلسل ملتی چلی جا رہی ہیں تو آپ اس جماعت کے ساتھ یا اس امام کے ساتھ جماعت میں شامل ہو سکتے ہیں. اور اگر اتنی لمبی صفیں نہیں مل سکتی, اور یقیناً نہیں مل سکتی, تو پھر ساری دنیا کے لوگ حرمین شریفین کے ائمہ کے پیچھے نماز کیسے پڑھ سکیں گے اور تراویح کیسے پڑھ سکیں گے؟ لہذا اپنے اپنے مقامات پر جس طرح باقی 5 نمازوں کا, حتیٰ کہ جمعہ کا بھی اہتمام اپنی جگہوں پہ کرتے رہے ہیں آپ لوگ, اسی طرح یہ کام بھی اپنی جگہوں پہ کریں. اور جب سے یہ لاک ڈاؤن ہوا ہے تب سے مسجدیں بند ہیں, تب سے نہ کہیں جمعہ مسجدوں میں, اور ساری مسجدوں میں نہ جماعت ہے. اپنے گھروں میں جمعے کی بجائے نماز ظہر پڑھی جا رہی ہے.
اور باقی نمازیں جو ہیں وہ بھی اسی طرح اپنے گھروں میں باجماعت. البتہ یہ کوشش کریں کہ نماز تراویح اپنے ہی گھروں میں پڑھیں، باجماعت پڑھیں. جی اب یہاں یہ بات میں ذکر کر دیتا ہوں، اگرچہ وہ سوال میں شامل نہیں ہے، کہ آپ اپنے گھروں میں باجماعت تراویح پڑھیں. میاں بیوی ہیں، شوہر آگے کھڑا ہو جائے، بیوی پیچھے کھڑی ہو جائے. کہیں کہیں یہ مسئلہ بھی آ جاتا ہے جو اپنے بغل میں کھڑے کر کے جماعت میں دہرا رہا ہوں. ایسا نہیں ہے. عورت، بیوی، بہن، بیٹی، ماں کوئی بھی ہے، وہ بغل میں کھڑے کرنے کے وقت اور ہیں، نماز کے وقت نہیں. بالکل. کوئی بھی ہو، محرم ہے، بیوی ہے، انہیں آپ اپنے دائیں طرف نہیں، پیچھے. بیوی کو، بیٹیاں، ماں کوئی بھی ہے، ان کو پیچھے کھڑے کریں. آپ اکیلے ہیں، آگے کھڑے ہو جائیں. بیٹا ہے، ساتھ کھڑا کر لیں. بیٹی ہے، اس کو بھی پیچھے کھڑا کر لیں. اس طرح اپنے گھروں میں باجماعت نمازیں پڑھیں. اور حرم کی نماز کے پیچھے جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کا اصرار یا ضد جو ہے، اس کو چھوڑیں. اس طرح نماز جو ہے اس جماعت میں شامل نہیں ہو سکتی. احسن اللہ علیکم شیخ. شیخ ایک سوال ہے، لیکن یہ سوال قبل از وقت ہو جائے گا. سوال یہ ہے کہ بہرحال سوال آیا ہے تو ہمیں پوچھنا ہے کہ شیخ سے محترم سے ایک سوال یہ ہے کہ اگر لاک ڈاؤن کا سلسلہ کنٹینیو رہا اور رمضان کا ہم چوتھا روزہ رکھ رہے ہیں اور کنٹینیو ہوا، تو پھر عید کی نماز کا بھی مسئلہ ہوگا. تو عید کی نماز کے پڑھنے کا سلسلہ کیا ہوگا؟ ہم گھر میں نماز پڑھیں گے کہ نہیں پڑھیں گے؟ کیا ہوگا؟ شیخ رہنمائی فرمائیں. پہلی بات تو یہ کہ اللہ رب العزت سے سب دعا مانگیں جی کہ اللہ رب العزت اس لاک ڈاؤن کو فوراً ختم کرے، اس وبا دنیا سے اٹھائے. جی پہلی تو یہ دعا کریں، اور اتنی دور کی نہ سوچیں کہ عید بھی ہمیں شاید اس طرح ہی پڑھنی پڑے گی جیسے آج کل ہو رہا ہے. بالکل صحیح. اگر اللہ کو منظور ہوا اور یہ لاک ڈاؤن لمبا ہو گیا تو کیا سمجھتے ہیں کہ عید جو ہے وہ نماز جمعہ سے زیادہ اہم ہے؟ یقیناً نہیں نا. نماز جمعہ عید سے اہم ہے کیونکہ نماز جمعہ فرض ہے. عید کی بہت زیادہ اہمیت ہے لیکن فرض تو نہیں ہے نا. عید سنت ہے. لہذا جس طرح آج آپ کا جمعہ اپنے گھر میں ظہر کی شکل میں ہو رہا ہے، آپ کی 2 رکعتیں نماز جو عید کی ہیں وہ بھی ہو جائیں گی. اب وہ بھی آپ کو اپنے گھروں میں پڑھنی پڑیں گی. اس کے لیے آپ کے لیے مساجد نہیں کھولی جائیں گی کہ چلے یا کہیں کھلی جگہ پہ جانا ہے. تو جب اجتماع لوگوں کا ایک جگہ پہ زیادہ اکٹھے ہونا منع قرار دیا گیا ہے تو وہ عید میں بھی وہی معاملہ ہوگا جیسا کہ جمعہ اور جماعت کے سلسلے میں ہو رہا ہے. لہذا اگر اللہ کو یہی منظور ہوا کہ لاک ڈاؤن رہے گا اور اسی حالت میں عید پڑھنا پڑے گی تو وہ بھی معاملہ اسی طرح ہوگا جیسے کہ گھروں میں جمعہ پڑھا جا رہا ہے، گھروں میں تراویح پڑھی جا رہی ہے، گھروں میں نمازیں پڑھی جا رہی ہیں. جزاک اللہ خیر شیخ صاحب. شیخ صاحب ایک سوال ہے اور وہ سوال بڑا اہم ہے کہ کہتے ہیں کہ جب اللہ کے رسول کی حدیث بھی ہے کہ جب بندہ نماز پڑھ رہا ہوتا ہے تو سجدے کی حالت میں سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے اپنے رب سے اور اس میں کثرت سے دعائیں کرنی چاہیے. تو کسی بھائی کا سوال ہے کہ سجدے کی حالت میں ہم فرض نماز اگر پڑھ رہے ہیں تو دعائیں معصور جو ہیں ان کے علاوہ کیا ہم دوسری دعائیں کر سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ کیا ہم اپنی زبان میں بھی سجدے میں دعا کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے ہیں، اور اگر کر سکتے ہیں تو فرض میں کر سکتے ہیں یا کہ سنت میں کر سکتے ہیں؟ ذرا وضاحت دو. جزاک اللہ. یہ صحیح ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے اقرب ما یکون العبد من ربہ وہو ساجد. جی بندہ اپنے رب کے قریب ترین اس وقت ہوتا ہے جب وہ سجدے کی حالت میں ہو. اللہ رب العزت کی مرضی ہے کہ وہ کس کو اپنے قریب مانتا ہے. حالانکہ اللہ اوپر ہے اور سجدے کی حالت میں بندہ نیچے کی طرف زمین پہ اپنا سر رکھے ہوئے ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ بندہ اس وقت ہی اللہ کے قریب ترین ہوتا ہے جب اس کا سر سجدے میں زمین پہ لگا ہوا ہو، اس کی جبیں نیاز زمین پہ آئی ہے تو وہ اللہ کے قریب ترین ہے. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فاجتہدوا فی الدعاء، ایسی شکل میں سجدے کی حالت میں دعا کرنے کی کوشش کرو. جتنی زیادہ دعائیں کرو گے فقابن ان یستجاب، یہ دعائیں سنے جانے کے، یہ دعائیں مانے جانے کے زیادہ قریب ہیں. یعنی سجدے میں کی گئی دعائیں اللہ رب العزت زیادہ قبول کرتا ہے. اب رہا مسئلہ یہ کہ سجدے کی حالت میں بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ قرآنی دعا نہ کریں، جو کہ بالکل غلط بات ہے. قرآن کریم کی تلاوت کرنے سے یقیناً نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے.
अला इन्नी नुहीतु अन अक़रा अल कुरान राकिअन औ साजिदन, खबरदार मुझे रुकू की हालत में, सजदा की हालत में कुरान करीम की तिलावत करने से मना किया गया है। ये सही है, ये हदीस है, हदीस रसूल है। लेकिन दुआ मांगना ये तिलावत नहीं है। एक आदमी सजदे में कहता है रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन नार, तो ये तिलावत तो ना हुई ना, ये तो उसने दुआ मांगी है कि या अल्लाह मुझे दुनिया में आखिरत में भलाइयां अता फरमा और मुझे जहन्नम की आग से बचा। ये दुआ की नीयत से अगर कुरान करीम में वारद जितनी भी कुरानी दुआएं हैं उनमें से कोई भी दुआ सजदे में करेगा जायज। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित शुदा जो मसनून मासूर दुआएं हैं वो करेगा जायज। अब रहा मसला ये कि एक आदमी को जो दुआ मांगनी है या जो उसकी हाजत है उसे नहीं मालूम कि कुरान करीम में इससे मुताल्लिका दुआ कौन सी है। अरबी ना जानने की वजह से उसे ये नहीं मालूम कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कोई इस किस्म की दुआ साबित है जो मेरी हाजत के बारे में है। अब वो चाहता है कि मैं अपनी हाजत तलब करूं। अब रहा मसला ये कि वो अपनी ज़बान में दुआ मांगे या ना मांगे। कुरान की दुआ उसे नहीं मालूम, हदीस की दुआ उसे नहीं मालूम। तो इस सिलसिला में अहले इल्म के दो ग्रोह हैं या दो जमातें हैं, दो राय हैं। एक वो हैं जो कहते हैं कि किसी भी ज़बान में किसी भी सजदा में दुआ मांग सकता है, और बहुत सारे उलमा ये कहते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना नहीं किया सजदे में जो भी दुआ मांगे, बल्कि आपने फरमाया कि जो दुआ किसी का जी चाहे सजदे में मांगे, जो दुआ किसी का जी चाहे सलाम फेरने से पहले अत्तहियात दुरूद शरीफ पढ़कर जो दुआ चाहे वो कर सकता है, उसके लिए कोई ममानत नहीं है। लेकिन दीगर उलमा जो बकसरत हैं यकीनन वो कहते हैं कि नमाज के दौरान यानी नमाज के अंदर अपनी ज़बान में दुआ मांगना सही नहीं है, बल्कि उसे चाहिए कि वो मसनून व मासूर दुआएं या कुरानी दुआएं ही पढ़े। उनका कहना इस वजह से दीगर उलमा की राय के कतन मुख्तलिफ है। वो कहते हैं कि अल्लाह के नबी ने फरमाया कि जो दुआ चाहो कर लो, फल यतखय्यर मिन दुआए मा शाअ औ मा क़ाला औ कमा क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आदमी दुआओं में से जो चाहे इख्तियार कर ले। इसमें मा शाअ और वल यतखय्यर या फल यतखय्यर, इन कलिमात से उलमा किराम ने अमूम लिया है कि जो दुआ जिस ज़बान में चाहे वो मांगे। और ये बात कहने वाले भी एक दो नहीं, बेशुमार उलमा किराम हैं। और इस सिलसिला में अगर एक काम इख्तियार कर लिया जाए तो मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छा वो दरमियानी सी राय बन जाएगी और दरमियाना सा अमल है। ये इख्तिलाफ से भी हम निकल जाएंगे। और वो क्या शक्ल है कि जब आप फर्ज पढ़ें तो उस वक़्त कुरानी दुआएं मसनून व मासूर दुआ में रहें। जब बारी आ जाए गैर फर्ज नमाजों की, सुन्नतें हैं, नवाफिल हैं, उस वक़्त आप सजदे में अत्तहियात में जहाँ चाहें अपनी जिस ज़बान आप बोलते हैं जिस ज़बान में चाहें दुआ करें, इंशाल्लाह कोई हर्ज नहीं है। फराइज की हद तक इस इख्तिलाफी मसले को आप छोड़िए। लेकिन आपके पास न हर नमाज के साथ सुन्नतें हैं, नवाफिल हैं और कोई नहीं। एक आप लोगों ने देखा होगा कि कुछ लोग अकेला सजदा करते हैं दुआ मांगने के लिए, नमाज पढ़ के बैठे हुए हैं, फौरी तौर पे सजदे पे चले गए। और अजीब बात यह है कि सजदे में तो हाथ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे रखे ना जमीन पर ऐसे, और उनके हाथ ऐसे होते हैं, यानी गंगा ही उल्टी बहा दी उन लोगों ने। सजदे का अंदाज भी बदल दिया और किसी हदीस से दुआ मांगने के लिए सजदा करना साबित नहीं है। सजदा शुक्र है, सजदा तिलावत है, जो चीजें साबित हैं वो हैं। लेकिन सजदा दुआ हमें आज तक कहीं यह बात पढ़ने के लिए नहीं मिली कि दुआ मांगने के लिए एक सजदा करो पर वहां भी उल्टे हाथ रखकर, यानी वो यूं समझें कि ऐसे सीधा वो सजदे चला गया है। ये सही नहीं है। उसकी बजाय 2 रकअत नमाज पढ़े। बेहतरीन तरीका, रात को अकेले में जब आपका जी चाहे अल्लाह के साथ डायरेक्ट हो जाएं। अगर अल्लाह के साथ सही तौर पर आपको डायरेक्ट डायलिंग चाहिए
تو بہترین طریقہ یہ ہے کہ کبھی رات کو وضو کریں، 2 رکعت نماز پڑھیں، اس میں 4 سجدے آئیں گے، ہر سجدے میں جتنی چاہیں اور جو چاہیں اللہ رب العزت سے مانگیں۔ قبولیت کا طریقہ بھی بہترین ہے، اللہ کے قریب ترین بھی بندہ ہوتا ہے جب سجدے میں ہوتا ہے، اس وقت یہ اپنی زبان میں مانگے، عربی میں مانگے، قرآنی مانگے، حدیثی مانگے، کوئی دعا مانگے گا، اس کے لیے اللہ رب العزت کی طرف سے انشاءاللہ دروازے کھلے ہوں گے۔ جزاک اللہ خیر شیخ، احسن اللہ علیکم۔ شیخنا ایک سوال ہے، کسی بھائی نے کیا ہے کہ جس طرح تراویح میں ہم قرآن دیکھ کر کے پڑھ سکتے ہیں یا پڑھی جا سکتی ہے، تو کیا وطر میں بھی دعائیں ہم دیکھ کر کے پڑھ سکتے ہیں؟ تراویح میں قرآن کریم کو دیکھ کر پڑھنے کا پتہ تو سلف صالحین امت سے چلتا ہے، جیسا کہ معروف واقعہ ہے، صحیح بخاری شریف میں یہ موجود ہے کہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے جو آزاد کردہ غلام ہیں ذکوان، وہ اوپر سے قرآن دیکھ کر یعنی قرآن کھول کر اپنے سامنے رکھ کر اس سے پڑھ کر جماعت کروایا کرتے تھے، اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اسے تعلیقاً ذکر کیا ہے، لیکن تعلیقاً بالجزم بھی، پورے جزم کے ساتھ، یقین کے ساتھ کہ یہ ایسے ہوا۔ اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں ہے کہ اگر کسی حدیث کو سند کے بغیر لیکن جزم کے ساتھ وہ ذکر کرتے ہیں تو وہ حدیث صحیح ہوتی ہے، یعنی صحیح حدیث میں یہ بات تو موجود ہے کہ اوپر سے دیکھ کر قرآن کریم تلاوت کی جائے۔ رہا مسئلہ دعائے قنوت کا، تو یہاں ایک بات ذہن میں رکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو دعائے قنوت ثابت ہے وطروں میں، وہ کتنی ہے؟ وہ آپ سب کے علم میں ہے کہ ہماری جتنی بھی نمازوں کی کتابیں ہیں، جہاں جس مسلک نے بھی نماز لکھی ہوگی، کوئی کتاب لکھی ہوگی بڑی چھوٹی، اس نے دعائے قنوت میں 2 ہی دعائیں ذکر کی ہیں۔ ایک اللہم انا نستعینک کا، جس کی سند پر محدثین کرام نے کلام کیا ہے کہ اس کی سند جو ہے وہ اتنی صحیح نہیں، جتنی صحیح اس کے برعکس دوسری دعا ہے، اللہم اہدنی فی من ہدیت وعافنی فی من عافیت۔ اس دعا کی سند دوسری دعا سے زیادہ قوی ہے، یعنی زیادہ قابل اعتبار، قابل اعتماد سند جو ہے اس سے یہ ثابت ہے۔ اور یہ دعا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نواسے حضرت حسن کو سکھائی ہے۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ ابن علی رضی اللہ عنہ، اپنے نواسے کو آپ نے یہ فرمایا کہ جب تم دعا مانگنا چاہو وطر میں تو یہ دعا مانگو۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو وطر کی دعائے قنوت بتائی ہے وہ اتنی ہے، 4 سطروں میں وہ دعا مکمل ہے۔ 4 سطروں سے مراد میری چھوٹی کتاب ہے۔ اب کوئی کہے کہ میں نے تو ایک ہی سطر بڑی میں بھی لکھی ہوئی دیکھی ہے، وہ بڑی کتاب ہے تو ایک سطر میں آ جائے گی۔ 4 سطروں کی دعا ہے، اسے زبانی یاد کریں۔ اب رہا مسئلہ یہ کہ 15 منٹ 20 منٹ آپ دعائے قنوت مانگتے چلے جاتے ہیں، اور یہ آج کل تو عام ہو گیا۔ آج کل یہ حرمین کے ائمہ بھی اور خلیجی ممالک کے ائمہ بھی، میرا خیال ہے ہمارے پاک و ہند میں غالباً یہ ابھی ایسا اتنی لمبی دعاؤں کا سلسلہ شاید نہیں شروع ہوا، اور ہو تو کوئی بڑی بات بھی نہیں ہے، کیونکہ رمضان میں ایک مدت ہوگی ہمیں اپنے ملکوں کا سفر کیے، تو زیادہ بہتر یہ ہے کہ جتنا مسنون عمل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نواسے کو سکھلایا ہے اسی پر کفایت کی جائے۔ رہا مسئلہ کہ آپ نے لمبی دعا مانگنی ہے، رمضان کا مہینہ ہے، میں نے ابھی ذکر کیا ہے پچھلے سوال کے ضمن میں، سجدہ میں نفلوں کے، وطروں کے، فرضوں کو چھوڑ کر ہر نماز کے سجدہ میں جتنی چاہیں دعائیں مانگیں جی۔ اب آپ کو دعائیں مانگنے کے لیے کتاب کھول کر کیا ضروری ہے کہ وطر کی دعائیں قنوت کے ساتھ ہی آپ ملائیں؟ باقی اوقات آپ کے ساتھ موجود ہیں، ان میں دعائیں مانگیں۔ وطر کی دعا کو بہتر یہ ہے کہ مسنون کی حد تک ہی رہنے دیا جائے اور مختصر رکھا جائے۔ بعض ائمہ بہت لمبی دعا مانگتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ ہم بہت اچھا کر رہے ہیں، اور ان کے پیچھے والے بعض دفعہ کبھی کبھی سننے میں آتا ہے کہ لوگ بیچارے تھک جاتے ہیں۔ تو دعائے قنوت بڑی مختصر ہے، اس کو زبانی یاد کرنا چاہیے، اور لمبی دعائیں مانگنی ہو تو اس کے لیے باقی اوقات موجود ہیں۔
احسن اللہ علیک شیخ، جزاک اللہ خیر۔ شیخ ایک سوال ہے اور اس کے بعد میں جیسا کہ کل بھی میں نے کیا تھا کہ جمہور کو آپ کے ساتھ جوائن کروں گا، وہ آپ سے براہ راست سوال کریں گے۔ سوال میرا یہ ہے کہ کچھ لوگ سوال یہ کر رہے ہیں کہ جیسے رمضان کے مبارک مہینے میں دن میں تو اپنی بیویوں سے مل نہیں سکتے ہیں ہم، یعنی ہم بستری کرنا تو بالکل حرام ہے کہہ لیجئے، تو ان کا سوال یہ ہے کہ کیا بیوی کو بوسہ لیا جا سکتا ہے؟ کتب حدیث میں دو واقعات ملتے ہیں۔ ایک واقعہ ہے کہ ایک صحابی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ کیا میں اپنی بیوی سے بغل گیر ہو سکتا ہوں؟ بوسے کی بات بھی نہیں، کہا کہ کیا بغل گیر ہو سکتا ہوں؟ کہا ہو سکتے ہو۔ دوسرے آدمی نے پوچھا یا رسول اللہ کیا میں اپنی بیوی کا بوسہ لے سکتا ہوں؟ تو کہا نہیں، روزے کی حالت میں کہا نہیں۔ اب کسی تیسرے نے پوچھا کہ یا رسول اللہ اس کو یہ کہا گیا ہے، اس کو یہ کہا گیا ہے، تو یہ فرق کیا ہے؟ وہ کتب حدیث میں شرح موجود ہے اس کی کہ جو آدمی اجازت لے کے گیا یا جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی کہ تم بغل گیر ہو سکتے ہو یا بوس و کنار کر سکتے ہو، جو مشترکہ لفظ ہے اس کا بوس و کنار ہے، تم بوس و کنار کر سکتے ہو، تو کہا کہ وہ بوڑھا آدمی تھا۔ اس بات پہ ذرا غور کریں کہ جس کو اجازت دی گئی وہ بوڑھا آدمی تھا اور جسے بوسے سے بھی منع کر دیا گیا وہ نوجوان آدمی تھا۔ اب بوڑھے آدمی کو اجازت دی گئی کیونکہ وہ زمانہ گزار چکا ہے جس زمانے میں وہ اپنے آپے سے باہر ہو جائے گا، روزہ توڑ بیٹھے گا، اور نوجوان آدمی ہے وہ تو ایسی عمر میں ہے کہ وہ بوسو کنار کرے گا، کہیں ایسا نہ ہو کہ اور آگے بڑھ جائے اور اپنا روزہ جو ہے وہ توڑ بیٹھے اور پھر اسے 60 روزے رکھنے پڑیں۔ وہ تو معلوم ہے نا کہ اس کا کفارہ کیا ہے۔ 60 روزے، 60 روزے نہیں تو پھر 60 مسکینوں کا کھانا۔ تو یہ کہیں ایسا نہ ہو کہ آدمی آگے بڑھ جائے، حد سے بڑھ جائے اور روزہ توڑ بیٹھے۔ جوان کو منع کر دیا، بوڑھے کو اجازت دے دی، اور ساتھ ہی امہات المومنین نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ کا واقعہ موجود ہے، ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کا واقعہ موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم روزے کی حالت میں بوسہ لیا کرتے تھے، اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کان املککم لعربہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی خواہشات پر کنٹرول رکھنے کے حساب سے تم سب سے بڑھ کر تھے، یعنی جس طرح آپ اپنی ذات پر، اپنے جذبات پر کنٹرول کر سکتے تھے اتنا کوئی دوسرا نہیں کر سکتا۔ تو اس کو لے کر اہل علم نے یہ بات ذکر کی ہے کہ اگر کوئی اپنے آپ پر کنٹرول کر سکتا ہے، اسے اتنا اعتماد ہے کہ میں بوسے سے آگے نہیں بڑھوں گا، وہ بوسہ کر لے، اس کے لیے جائز ہے، اور اگر کسی کو ایسا اعتماد نہیں ہے تو وہ بوسہ نہ کرے، اور زیادہ بہتر یہی ہے کہ آدمی بچ کر ہی رہے تو اچھا ہے۔ وقتی طور پر کہے کہ مجھے بڑا اعتماد ہے اپنے آپ پر، وہ نہ کر سکے اعتماد، شیطان بھی تو کام کر رہا ہوتا ہے نا۔ جی جزاک اللہ خیر شیخ صاحب۔ اب میرے پاس صرف بچا ہے ٹائم 8 منٹ، اور میں ناظرین کو اسکرین پر لانا چاہوں گا، لیکن اس سے لانے سے پہلے میں گزارش یہ کروں گا کہ آپ لوگ اپنے کیمرے اسی وقت کھولے جب کھولنے کے عالم میں ہوں، کیونکہ کئی دفعہ ایسا دیکھا گیا ہے کہ کچھ لوگ جو ہے پکوڑی شکوڑی بنا رہے ہیں، کچھ لوگوں نے بچوں کے ساتھ گپاسٹنگ کر رہے ہیں، یا مطلب وہ بیک گراؤنڈ اچھا نہیں ہے، یا کچھ اور عورتیں آ جا رہی ہیں۔ تو میں آپ تمام حضرات سے ادباً یہ گزارش کروں گا کہ اگر آپ اکیلے ہیں تو اپنا کیمرہ کھولیے، اور آپ جانتے ہیں کہ یہ مجلس ایسی ہے کہ جیسے آپ کسی ایک مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں اور یہاں پہ قرآن اور حدیث کی باتیں ہو رہی ہیں، تو بالکل منظم اور مرتب ہو کر کے آئیے کہ آپ کو یہاں اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سنائی جا رہی ہیں۔ تو میں اب ناظرین کو سامنے لاؤں گا آپ لوگوں کے، لیکن اس سے پہلے میں ان تمام حضرات سے یہی کہوں گا کہ اگر آپ ایسے کنڈیشن اور سچویشن میں ہیں کہ کیمرہ کھول سکیں تو کھولیں، لیکن کچھ ایسے حالات ہیں جو کیمرہ کھولنے کے لائق نہیں ہے، تو آپ سے یہی گزارش ہے کہ اپنے کیمرے بند رکھیں، اور جو لوگ سوال کرنا چاہتے ہیں میں ان سے کہوں گا کہ اپنا ہاتھ اٹھائیں تاکہ میں آپ کو موقع دے سکوں۔ ویسے ہمارے پاس صرف 7 منٹ ہے، اب اس 7 منٹ میں ہمارے شیخ صاحب کتنے لوگوں کا جواب دیں گے وہ سوال کے اوپر ڈیپینڈ کرے گا۔
اذان امام صاحب نے پہلا سوال کل بھی کیا تھا، آج بھی کرنا چاہتے ہیں، لیکن میں رول کو فالو کرتے ہوئے میں کسی اور کو مائک دینا چاہوں گا. اگر کوئی صاحب سوال اور کرنا چاہیں تو ٹھیک ہے، ورنہ پھر مائک تو پھر اذان امام صاحب ہو جائے گا. جی عبد الماجد بھٹی صاحب ہیں. جی عبد الماجد صاحب. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. شیخ صاحب کیا حال چال ہے؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بھٹی صاحب خیریت سے ہیں؟ سب ٹھیک ٹھاک جی الحمدللہ. سر آپ کی دعائیں. شیخ صاحب کیا حال چال ہے؟ اچھا جی میرا جو سوال ہے فطرانے کے حوالے سے ہے. نارمل جو ہم سمجھتے ہیں کہ ہم جس ایریے میں رہ رہے ہوتے ہیں وہیں پہ اپنا فطرانہ دینا ہوتا ہے. کیا ہم اپنے مطلب کے کنٹری میں بھی بیچ سکتے ہیں؟ جیسے کہ دیکھتے ہیں جیسا ہوتا ہے نا کہ آدمی. بھٹی صاحب سوال سمجھ گئے؟ شیخ صاحب آپ سوال مختصر کریں. شیخ صاحب سمجھ گئے سوال آپ کا، جزاک اللہ خیر. جی جی شیخ صاحب. میں نے کہا کہ میں سوال سمجھ گیا ہوں. مجھے سب سے زیادہ خوشی آپ کو دیکھ کر ہو رہی ہے کہ ایک شہر میں ہوتے ہوئے ہم نے آپ کو صرف اسکرین پہ دیکھا ہے. اللہ اکبر. بہرحال جہاں تک تعلق ہے زکوٰۃ کا، تو زکوٰۃ کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ وہ جس علاقے کے لوگوں سے لی جائے گی انہی کے علاقے کے لوگوں کو دی جائے گی. یعنی یؤخذ من اغنیائہم ویرد الی فقرائہم. جس علاقے کے غنی لوگوں سے زکوٰۃ لی جائے گی اسی علاقے کے فقیر لوگوں کو دی جائے گی. یہ ہو گیا قاعدہ. لیکن اگر جس علاقے میں زکوٰۃ لی جا رہی ہے، جمع کی جا رہی ہے، بیت المال ہے، اس علاقے کے لوگ غنی ہیں، جتنی ان کو چاہیے دے دی گئی، اب کچھ اور بھی باقی ہے، اور کچھ دوسرے علاقے ایسے ہیں کہ جہاں ضرورت ہے، ایسے میں زکوٰۃ کے پیسے کو کسی دوسرے علاقے تک پہنچایا جا سکتا ہے، جائز ہے. وہی معاملہ یہاں فطرانہ کا بھی ہے یا زکوٰۃ الفطر کا ہے کہ اگر آپ فطرانہ نکالتے ہیں، آپ کو معلوم ہے کہ یہ فطرانہ جو ہے یہ میرے دائیں بائیں یا جہاں تک آپ کی پہنچ ہے کوئی ایسا آدمی نظر نہیں آتا کہ جو اس کا حقدار ہو یا مستحق ہو. ایسی شکل میں آپ کے پاس آج کے دور میں بڑی آسانیاں ہیں کہ آپ چھوٹا سا ٹیلی فون کریں، بھائی ہماری طرف سے اتنے ریال فطرانہ یا اتنے ریال کی گندم، جو، جوار، باجرہ، چاول. پہلی بات آپ کے علم میں ہے کہ فطرانہ میں غلہ دینا سنت ہے اور پیسے دینا بعض ائمہ اور علماء نے جائز قرار دیا ہے. یہ تھوڑا سا فرق ذہن میں رکھیں. غلہ دینا سنت ہے، ثابت ہے، اور بعض ائمہ علماء نے اس کی قیمت نکالنے کو جائز قرار دیا ہے. تو اب ایسی شکل میں کہ آپ یہاں سے انڈیا پاکستان اگر فطرانہ بیچنا چاہتے ہیں تو یہاں سے گندم تو نہیں جائے گی نا. جی بالکل. یہاں سے تو ظاہر ہے کہ آپ کیش ٹرانسفر کریں گے، اور وہ کیش جو ہے اس کا کہیں گے کہ میرے گھر کا فطرانہ، مثلا میرے گھر کے اتنے لوگ ہیں اور اتنے کلو میرا فطرانہ بنتا ہے. یا یہاں کبھی کبھی اعلان ہوتا رہتا ہے کہ 25 ریال 20 ریال فطرانے کا، یعنی ہم تمہاری طرف سے گندم خرید کے یہاں تقسیم کر دیں گے. اب آپ یہاں رہتے ہوئے روزے رکھیں گے، 25 ریال فطرانہ آپ کا بنتا ہے. آپ کے گھر میں مثال کے طور پر 4-6 جتنے لوگ ہیں، اتنے 25 کو ضرب دے لیں، اتنے پیسے کسی رشتہ دار کو کہیں کہ بھائی اتنے کا گلا لے کر تقسیم کر دیں فقراء میں. آپ کا فطرانہ وہاں پہنچ گیا. تو اس طرح اگر آپ اپنے علاقے میں اپنے دائیں بائیں ضرورت مند کوئی نہیں تو تھوڑا آگے بھی چلایا جا سکتا ہے، کوئی ممانعت والی ایسی بات نہیں. صحیح بات ہے. جزاک اللہ خیر. جی مولانا. جی میں دیکھ رہا ہوں. شیخ صاحب میں ایک بار پھر اپنے ناظرین سے کہوں گا کہ میں نے ابھی کیمرہ ان لوگوں کا چلایا تھا تو دیکھا بہت سارے لوگ کوئی سو رہے ہیں، کوئی کچھ کر رہے ہیں. تو میں ایک بار پھر آپ سے کہوں گا کیونکہ یہ ویڈیو شیخ صاحب اپنے یوٹیوب چینل پہ اپلوڈ بھی کریں گے اور بہت نہ جانے کب تک یہ چلے گا. تو میں نہیں چاہتا ہوں کہ آپ لوگوں میں سے کوئی شخص اس طرح سے ہوں کہ ان کے ویڈیو چلتے رہے وہاں پہ جو نازیبہ مطلب حرکات کر رہے ہیں. نازیبہ کا حرکات میں یہ کہہ رہا ہوں کہ مطلب بچے سو رہے ہیں، آ رہے ہیں، جا رہے ہیں، تو تھوڑا سا اچھا نہیں لگتا ہے جہاں پہ اس چیز کی باتیں ہو رہی ہیں. میں شیخ صاحب ایک سوال لے رہا ہوں یہاں چیٹ میں آیا ہوا ہے. وہ یہ ہے کہ شیخ صاحب سوال تھوڑا سا لمبا ہے، میں سوچتا ہوں کہ اس کو کل کر دیا جائے، اور اس سے پہلے کچھ سحری کے بارے میں سوال یہ ہے سحری کے بارے میں کیا ہے؟
ایک ہی وقت میں کسی بھی چیز کی دو قیمت ہو سکتی ہے، یعنی کیش اور ادھار، جو آپ مکمل طور سے میرے خیال سے مفصل جواب دے چکے ہیں. مجھے لگتا ہے کہ یہ تھوڑے سے لیٹ میں آئے تھے، تو جس کی وجہ سے یہ سن نہیں پائے. انہوں نے نہیں سنا ہوگا. جی جی ایسا ہی ہے. چلیے وہ آپ ان کو ریکارڈنگ مہیا کر دیں، میں انشاءاللہ ریکارڈنگ مہیا کر دوں. جی ہاں جی جزاک اللہ خیر شیخ صاحب. ٹھیک ہے، میں دیکھتا ہوں اپنے ناظرین میں سے کسی کا جو میں کھول سکوں. ہاں، اور کوئی صاحب جو سوال کرنا چاہتے ہیں؟ یہاں پہ ہیں ایک اصغر علی صاحب. جی اصغر صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زیورات یوز کرتے نا لڑکیوں عورتیں، اس پر زکات ہے؟ زیورات، اچھا اچھا اچھا، وہ زیورات سے جو مستعمل. مسئلہ جو ہے نا سونے کی زکات کا ہے کہ سونے میں سے کچھ زیورات زیر استعمال ہوتے ہیں اور کچھ لوگ بسکٹ لے کر رکھے ہوئے ہوتے ہیں. اور سونے کے زیورات میں سے بھی دو طرح کے زیورات ہوتے ہیں. کچھ وہ ہیں جو عورت مستقل استعمال کرتی ہے، کوئی لاکٹ ہے، کوئی بینگلز ہیں، چوڑیاں ہیں، یہ وہ ہر وقت پہنے رہتی ہے. اور کچھ وہ ہے جو پڑا رہتا ہے، پارٹی میں جانا ہے پہن کے جائے گی، کسی شادی میں جانا ہے پہن کے جائے گی. تو عموماً یہ فتویٰ کبھی نہ کبھی آتا رہتا ہے سامنے کہ زیر استعمال سونا جو ہے اس پر زکوٰۃ نہیں ہے، اور جو زیر استعمال سونا نہیں ہے، پڑا ہوا ہے، اس پر صرف زکوٰۃ ہے. جبکہ اس سلسلہ میں دونوں طرح کی رائے جو ہیں وہ علماء کرام میں سے دیکھنے میں آ رہی ہیں. اور اس سلسلہ میں علامہ ابن باز رحمۃ اللہ کا فتویٰ ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے زیر استعمال سونا اور غیر زیر استعمال سونا، بسکٹ کی حالت میں ہو، زیورات کی حالت میں ہو، ان کا فتویٰ یہ ہے کہ پورے سونے پر زکوٰۃ دینا فرض ہے یا واجب ہے. اگرچہ علماء کرام میں سے بعض کا اختلاف ہے اور وہ کہتے ہیں کہ نہیں، جو زیر استعمال ہے اس پر زکوٰۃ نہیں ہے، جو پڑا ہوا ہے اس پر زکوٰۃ ہے. اب پہلی بات یہ ہے کہ جو سونا پڑا ہوا ہے وہ ایسا تو ہے نہیں ہے کہ اس کو کبھی کسی نے ہاتھ نہیں لگایا، پارٹیوں میں استعمال ہوتا ہے. اور اسی طرح مختلف اپنے جو خاص مواقع آتے ہیں ان میں خواتین استعمال کرتی ہیں. اب جب وہ کسی نہ کسی شکل میں استعمال ہوتا ہی رہتا ہے تو یہ کہہ دینا کہ وہ بالکل زیر استعمال نہیں ہے. وہ زیر استعمال ہوتا ہے یا بوقت ضرورت استعمال ہوتا ہے. زیادہ بہتر اور زیادہ صحیح، یا یوں کہیں کہ احوط، زیادہ قرین احتیاط یہ ہے کہ سارے سونے کی زکوٰۃ دی جائے. اللہ رب العزت نے جب یہ نعمت دی ہے، سونا خواتین کے لیے بھی نعمت ہے، مردوں کے لیے نعمت ہے یا نہیں؟ مردوں کے لیے بھی نعمت ہے. جب ضرورت پڑتی ہے ہاتھ میں بھائی یہ دے دو، ہم اپنا کام چلا لیں، ہم آپ کو اسے ڈبل بنوا کے دے دیں گے، تو رحمت ہوا نا. یہ مردوں کے لیے، عورتوں کے لیے، سب کے لیے رحمت ہے. اللہ نے رحمت کی ہے اور اس میں سے اللہ نے 2.5% مانگا ہے. کوئی بہت بڑی اماؤنٹ نہیں مانگ لی. کہا کہ آپ کا سونا 40,000 کا ہے تو 1,000 بنے گا، 40واں حصہ ہے. 100 میں سے 2.5، 1000 میں سے 25، لاکھ میں سے 2.500، صرف یہ زکوٰۃ ہے. جب اللہ رب العزت نے اتنا نوازا ہے تو یہ زکوٰۃ دینی چاہیے. وہ زیر استعمال ہے، وہ غیر زیر استعمال ہے. اور علامہ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ کا یہی فتویٰ ہے اور ساری دنیا ان کو جانتی ہے. کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ وہ کوئی غیر معروف عالم ہے. اور جن خواتین کے واقعات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے اور کتب احادیث میں آتے ہیں، ان خواتین کے پہنے ہوئے سونے کو دیکھ کر ہی آپ نے کہا کہ کیا اس کی زکوٰۃ دیتی ہو یا نہیں دیتی ہو. بعض لوگوں نے بعض روایت پر اعتراضات بھی کیے، کچھ اسناد پر کلام کیا، لیکن اس سلسلہ میں جو صحیح بات ہے وہ یہی لگتی ہے، یا یوں کہیں کہ میرے نزدیک جو زیادہ صحیح ہے وہ یہ ہے کہ سونے کی زکوٰۃ دینی چاہیے. وہ زیر استعمال ہے، وہ غیر زیر استعمال ہے، وہ زیورات کی شکل میں ہے یا وہ بسکٹ کی شکل میں ہے، ہر حال میں زکوٰۃ ادا کرنی چاہیے. جزاک اللہ خیر شیخ صاحب. جی پرویز صاحب. شیخ صاحب آپ مائک نکالیں.
मूड बनता ये है। इमाद साहब की उंगली मैंने जब से आया हूं तब से खड़ी देखी है, लेकिन ये मेरे बस पे नहीं है कि मैं आपको कहूं सवाल करो। ये शेख परवेज साहब की तरफ उंगली बढ़ाइए। आवाज नहीं आ रही आपकी। मैं ये कह रहा हूँ कि सबसे पहले माइक मैं कल इंशाल्लाह इमाद साहब का ही खोलूंगा। मैं बहुत माजरत के साथ आज ये कह रहा हूँ कि वक्त चूंकि नहीं है, और मैं आप तमाम हजरात से यही गुजारिश करूंगा कि आप खुद तशरीफ लाएं और अपने साथ ढेर सारे लोगों को लाएं, क्योंकि जिस तरह की बातें हो रही हैं आप लोग मुकम्मल तौर से सुन रहे हैं कि मुदल्लल कुरान और हदीस से सजी हुई बातें यहाँ पे हो रही हैं। 4:15 बजे से लेकर के 6 बजे तक सिर्फ कुरान और हदीस की बात। ऐसी मजलिस से आप ढूंढेंगे चिराग लेकर के तो नहीं पाएंगे। तो आप लोगों से सिर्फ यही गुजारिश है कि आप लोग खुद तशरीफ लाएं और हमें इजाजत दे दें कि शेख साहब को भी इफ्तारी करने जाना है, और जो खबर और दम्माम के जो लोग हमें यहाँ चेहरे दिख रहे हैं उनको भी जाना है। उनकी अहलिया और उनके बच्चे सब इंतजार कर रहे होंगे, कह रहे होंगे कि अब्बू जल्दी आए क्या, शेख परवेज के उसमें पड़े हुए हैं आप लोग। तो बहरहाल चलें, अल्लाह ताला इस इबादत को कबूल फरमाए, और कल फिर मिलते हैं इंशाल्लाह 4:30 बजे सऊदी टाइम से। जज़ाकुमुल्लाहु खैर, मुबारकल्लाहु फीकुम, वसल्लल्लाहु अला नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि वसल्लम। वस्सलामु अलैकुम। बारकल्लाहु फीक।